شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ اما بعد۔ مسلسل جو گفتگو ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، آج 26ویں دن کی دعا کہ جس کے الفاظ یوں امام معصوم علیہ السلام نے تعلیم فرمائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، کہ اے پروردگار اس دن میں میری کوشش کو، سعی کو اپنی بارگاہ سے مشکور قرار دے، وَالذَّنْبِ فِيهِ مغفورا، اور میرے گناہ کو اس دن میں معاف فرما دے، وَعَمَلِي فِيهِ مقبولا، اور میرے اعمال کو اس دن کے اندر قبول فرما دے، وَعَيْبِي فِيهِ مستورا، اور میرے عیب کو اس دن کے اندر چھپا لے۔ یا اسمع السامعین، اے سب سے زیادہ سننے والے، اس دعا کی تلاوت کا ثواب من دعا بہ نودی یوم القیامت لا تخف ولا تحزن فقد غفر لہ، جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے میدان میں یہ صدا دی جاتی ہے، اسے پکارا جاتا ہے، ندا دی جاتی ہے قیامت کے دن کہ لا تخف ولا تحزن، نہ خوف کر اور نہ کوئی حزن، نہ غمگین ہو جا، فقد غفر لہ، پس اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب توبہ جو انسان طلب کرتا ہے پروردگار عالم سے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ کتنا بڑا دروازہ ہے توبہ کا کہ جس دروازے سے ساری کی ساری خلق خدا بھی اگر چاہے تو نکل کر بارگاہ الہی میں داخل ہو سکتی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ نے اپنی کسی ایک تقریر کے اندر یا اپنے ایک نوشتے کے اندر یہ لکھا تھا کہ توبہ پروردگار عالم کے لیے، پروردگار عالم کی جانب سے اپنے بندوں کو ملا ہوا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو دروازہ اتنا چوڑا، اتنا بڑا اور اتنا لمبا ہے کہ اس دروازے سے اگر پوری خلق خدا بھی گزرنا چاہے تو یہ دروازہ چھوٹا نہ پڑے۔ یعنی کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے بعد، توبہ کے آنے کے بعد انسان کو نا امید نہیں ہونا ہے رحمت الہیہ سے، اس لیے کہ نا امیدی ایک کفر ہے، اور کفر ایسا کفر ہے کہ گناہ کبیرہ کی جو لسٹ ہے اور فہرست ہے اس کے اندر شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہی ہے کہ الیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ معاویہ ابن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام علیہ السلام سے نقل کیا اذا تاب العبد المؤمن توبۃ نصوحا، کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عبد مومن کی بات ہو رہی ہے، توبہ نصوحہ کرے، ایک ایسی توبہ کرے کہ جو نصیحت آمیز ہو، یعنی کہ اب آئندہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو، احبہ اللہ فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو پروردگار عالم اس سے محبت رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے اور اس کی پردہ پوشی کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو شخص اللہ کا تائب بندہ، العبد التائب، پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا مومن شخص وہ ہے کہ جو توبہ نصوحہ اگر کر لے تو اللہ اسے محبت رکھتا ہے اور اس کو اپنی چادر میں جگہ عنایت فرماتا ہے، اسے پناہ دے دیتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ راوی مزید یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیسے پردہ ڈالتا ہے پروردگار عالم اپنے بندوں کے گناہوں اور لغزشوں پر، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اللہ دو فرشتوں کے جن کے نام رقیب اور عتیدان ہیں، ان کو کہتا ہے کہ اس کے گناہوں کو فراموش کر دو، بھول جاؤ، ان کے گناہوں کو فراموش کر دو، معاف کر دو، بھول جاؤ۔ اس کے بعد اعضاء و جوارح سے کہتا ہے، اسی بندے کے گناہ کرنے والے گناہگار بندے کے اعضاء و جوارح سے پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم بھی بھلا دو کہ اس نے کوئی گناہ ایسا کیا تھا۔ اس کے بعد زمین سے کہتا ہے کہ جو کچھ تجھ پر گناہ انجام پائے ہیں ان کو بھی تو بھول جا اور فراموش کر دے، معاف کر دے، بھول جا۔ اس طرح جب وہ قیامت کے میدان میں اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوگا تو کوئی گناہ بھی اس کی گردن پر نہ ہوگا، اور معاملہ یہ ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کاؤنٹر کے اندر 0 تو یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کاؤنٹر میں دیکھتا ہے 1-2 گناہ ہیں
تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ کوئی پارسا تو ہے نہیں، یہ بھی تو گنہگار ہے۔ تو انسان، یہ ثواب الاعمال کی روایت ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ انسان کے گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح سے معاف کرتا ہے کہ ملائکہ کو کہتا ہے کہ بھول جاؤ، چھوڑ دو، اس گناہ کو معاف کر دو۔ پھر اعضاء و جوارح بندے خدا سے کہتا ہے خدا پروردگار عالم کہ بھائی اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ زمین کو خطاب کر کے اللہ کہتا ہے کہ اے زمین، جو تیری پشت پر گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اپنے گناہوں کو لے کر یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنے گناہ یاد کرنے چاہیے، بار بار، اور بارگاہ الہیہ کے اندر اقرار کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک انسان اقرار نہ کر لے اس گناہ کا۔ دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنے سے بہتر ہے انسان اپنے عیبوں اور اپنے عیوب کو تلاش کرے اور دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے، اس لیے کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا آسان ہے اور دوسرے کے عیبوں کو معاف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ انسان دیکھتا ہے میرے دوست میں فلاں عیب ہے، آپ دوست ہیں، حق ہے آپ کا کہ آپ اس کی پردہ پوشی کریں، فرض ہے آپ کا، حق آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کی پردہ پوشی کریں، نہ اس راز کو یا اس گناہ کے راز کو کسی پر افشا نہ کریں۔ لہٰذا اس دن کے اندر جو دعا طلب کی جا رہی ہے، کیا اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، پروردگار میری اس دن کے اندر کوشش کو قبول فرما۔ اور صرف اس دن کی کوشش نہیں ہے، اب جیسے جیسے ماہ رمضان کے اواخر آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے انسان اس بارے میں فکر مند ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پروردگار جو میں نے عبادتیں انجام دی ہیں اور جو میں نے روزے رکھے ہیں، پروردگار ان کا اجر مجھے احسن طریقے سے تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، اور اے خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ جب تک میری نامہ اعمال میں گناہوں کا بوجھ ہوگا میری پرواز تیری بارگاہ میں نہیں ہو پائے گی۔ وَعَمَلِي فِيهِ مقبولہ، اور اے خدا میرا عمل قبول کر دے۔ تو عمل کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ تو اے پروردگار میرے عمل کو قبول کر دے کہ میں تیرا ایک محب اہل بیت لڑکا ہوں، بچہ ہوں، کہ جو تیری بارگاہ میں آیا ہے اور اپنے عمل قبول کروانے کے لیے آیا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت و محبت بھی رکھتا ہے۔ وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا، اور اے پروردگار میرے عیب کو اس دن میں چھپا لے۔ اگر تو نے میرے عیب نہ چھپائے اور وہ میرے ماں باپ کو پتہ چل گئے تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور وہی عیب اگر میرے محلے والوں کو پتہ چل جائیں گے تو مجھے محلے اور سوسائٹی سے باہر نکال پھینکیں گے۔ پروردگار تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں پر اپنا کرم رکھنے والا ہے۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، ہمیں نیکیوں کی نیک کاموں کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یا اسماع السامعین، ہے سب سے زیادہ سننے والے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔